تم اپنی بیوی کے ساتھ آئلی اور ازدواجی زندگی میں نہیں رہ سکتے۔ ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر خامدوں کی ناشکری کیا کرتی ہے۔ اس شرعی کیا حکم ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے کورٹ کے ذریعے؟ اخلاق کی نظر میں بھی گھٹیا حرکت ہے۔ وہ دین اسلام کو سامنے رکھتے کہ اپنی حاکمیت جمع۔ حضور نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ عورت کی فطرت کے ساتھ، اس فطرت سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، محبت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو پاکستان سنی تحریک مری کا تعاون حاصل ہے۔ آج ہم بات کریں گے زوجیت کے حقوق کے بارے میں، اور اس رشتے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں خطہ کوثر کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد عباسی صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے اور بیوی کا میاں کے اوپر کیا حق ہے، اور دونوں معاشرے کو سنوارنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور بالخصوص جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں ان پر کس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے الحبیب ٹی وی اور آپ کے ساتھ معاونت کرنے والے جتنے بھی حضرات و ادارے ہیں اور تنظیمات ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کی پرخلوص کاوشوں کی بنیاد پر ابلاغ دین کے سلسلے میں ہمارے معاشرے اور اس سماج میں کافی حد تک جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول آپ حضرات کا سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے زوجین کے حقوق، یہ عنوان اپنی وضع کے اعتبار سے بہت سی جہتوں سے اہم بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، زوجین کے حقوق سے پہلے مقدمے کے طور پر کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ سب سے پہلی بات اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس سلسلے میں ایک مثال پیش کروں گا۔ قرآن مجید نے 28ویں سپارے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی متعدد جگہوں پہ ایک ضابطہ بیان کیا جس کو اصطلاح فقہ میں زہار کہا جاتا ہے۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا الی آخرہ۔ اس کا مقصود یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہاری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا تمہاری گردن میری ماں کی گردن کی طرح ہے، یا اس کو مختصر کلمات میں یوں سمجھیں کہ محرم رشتہ داروں کے ایسے عضو کے ساتھ اپنی بیوی کے اس عضو کو تشبیہ دی جس عضو کو دیکھنا یا جس عضو کو چھونا حرام ہے، یا جس عضو کے ساتھ کل جسم مراد ہو سکتا ہے جس طریقے سے گردن۔ تو اس عمل کو شریعت نے کہا زہار، کہ جب تک آدمی شرعی طور پر لاگو ہونے والے کفارے کو کلیئر نہیں کر لیتا، وہ کفارہ نہیں ادا کر لیتا، اس وقت تک وہ اپنی بیوی کو ساتھ بحیثیت بیوی آئلی اور ازدواجی زندگی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد صرف یہ بات سمجھانا ہے اپنے سامعین و ناظرین کو کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دی، محرمات کے عضو کے ساتھ، محض اس نے لفظ بولا، محض اس نے تشبیہ دی، اور شریعت نے اس پر فائن رکھ دیا، شریعت نے اس پہ جرمانہ عائد کر دیا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ إِلَىٰ آخِرِهِ، کہ جس وقت تک تم یہ کفارہ ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تم اپنی بیوی کے ساتھ آئلی اور ازدواجی زندگی میں نہیں رہ سکتے۔ یہ بیوی کی بھی عزت ہے اور محرمات کی بھی عزت ہے۔
یعنی مجموعی طور پر اسلام نے جو عزت دی ہے عورت کو، اس زہار کے باب سے ہم بڑے احسن طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس عنوان کو سمجھ لینے کے بعد اور اس مقدمے کو سمجھ لینے کے بعد کہ زوجین اس معاشرے میں اور اس سماج میں اپنے مفید عمل سے کس طریقے سے مزید مثبت ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے حقوق کے حوالے سے، یعنی بیوی کے بھی حقوق ہیں اور خاوند کے بھی حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ مرضعات، حاملات، والدات اور رحمات باولادہن، حضور نے فرمایا کہ حمل کی تکلیفیں اٹھانے والی، بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی، اور اپنی اولادوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی، حضور نے فرمایا لولا ما یاتین الی ازواجہن، یہ جو کچھ اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، یعنی اپنے شوہروں کی حق تلفی کرتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں، گالم گلوچ کرتی ہیں اور گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں فقہ کی کتابوں سے دی جا سکتی ہیں، آج کل کے ہمارے معاشرے سے دی جا سکتی ہیں، کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے سارے سسٹم کو معطل کر کے وہ کچھ چیزیں جو اسے اپنے خامند کی طرف سے ناگوار گزرتی ہیں، وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے طلاق کا مطالبہ کرنے کے لیے اور خلا کا مطالبہ لے کے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأۃ سالت عن زوجها الطلاق من غیر باس او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وجہ کے جو عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اپنے خامند کے ساتھ، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، چند باتیں ہوں گی جو خامند کی طرف سے ناگوار گزر رہی ہیں، اس کو مثال کے طور پر خامند کی طرف سے پابندی ہوگی کہ تم پردہ اختیار کرو، خامند کی طرف سے پابندی ہوگی کہ تم اس طرح کا لباس پہنو، خامند کی طرف سے پابندی ہوگی کہ اس طرح کے ازدواجی زندگی کا ایک اس طرح کا ماحول پیدا کرو جس کے اندر شریعت کے احکامات کی پاسداری ہو سکے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیا ہو سکے۔ اس طرح کی باتیں ایک خاتون کو سوسائٹی میں رہنے کے باوصف قابل قبول نہیں اپنے خامند کی طرف سے، اور وہ عورت طلاق کا مطالبہ لے کے چلی جاتی ہے کورٹ کے یہاں پہ معذرت ٹوکنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو یہ مطالبہ لے کے کورٹ میں جاتی ہیں تو کیا اس طریقے سے شرعی کیا حکم ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے کورٹ کے ذریعے؟ میں چونکہ اس سوسائٹی میں بڑے لانگ ٹائم سے اس طرح کے مسائل کو ڈیل کر رہا ہوں، پہلی بات تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 80% کیسز جو ہوتے ہیں وہ ظلم، جہالت اور بے دینی پہ مبنی ہوتے ہیں۔ 80% کیسز جو لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں چلی جاتی ہیں کیس لے کے کہ ہمیں طلاق چاہیے، یہ ظلم ہوتا ہے، اور کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ لڑکی وہاں کیس کر کے اپنا دعویٰ دائر کر کے حق مہر بھی واپس لے لیتی ہے، گفٹ بھی لے لیتی ہے، اپنے اخراجات بھی لے لیتی ہے، اپنی شادی کے اخراجات بھی لے لیتی ہے، اور بہت خوشی کے ساتھ بہت مطمئن ہو کے وہ سوسائٹی میں اپنے ریلیٹیوز کے پاس آتی ہے کہ یہ دیکھو میں کیس جیت چکی ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالت زوجہا، کسی عورت نے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کیا، سوال کیا، من غیر باسن، بغیر کسی وجہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام اس عورت تک پہنچا دینا کہ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، یہ دنیا میں تو کیس جیت گئی، حضور نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور علامہ صالحی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے نامور محدثین نے، اور در مختار کے اندر بھی بہت سی جگہوں کے اوپر ہمارے فقہا نے وہ اس نوعیت کی بہت سی احادیث کو جمع کیا ہے،
اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلی، ان المرأۃ اذا اخرجت من بیتها وزوجها کارہ، درا حال کہ اس کے خامند کو ناپسند ہے کہ اس کی بیوی باہر نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خامند کو ناپسند ہے کہ اس کی عورت گھر سے باہر نکلے، اور وہ عورت خریداری کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ حضور نے فرمایا وہ تو بیچارہ لاچار تھا، اب مفہوم ہے جو وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے وہ خاموش ہو گیا، اس نے اپنی عزت کی طرف دیکھا وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس عورت کے لیے پیغام یہ ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ میں جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ بعض کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ شوہر، یعنی کہ سننے میں آتا ہے کہ شوہر ظلم و زیادتی کرتا ہے، نان و نفقہ پورا نہیں کرتا، تو اس صورت میں عورت کو یعنی کہ خلا کا حق اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، ہم پھر کبھی اس پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سوال ایک ذہن میں آ گیا ہے، شاید ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے پھر وہ کیا کورٹ میں جا سکتی ہے، اور یا شریعت نے اور بھی کوئی اس کے حوالے سے رہنمائی ہمارے لیے رکھی ہے؟ میرے خیال میں اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ اگر واقعتاً ایسی صورتحال ہمارے سماج میں کسی جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے عمائدین سے اور ذمہ داران سے وہ رابطہ کرے اور ان تک یہ پیغام پہنچائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں اتنے لوگ اندھے نہیں ہیں کہ ان تک کوئی ظلم اور زیادتی کی کوئی بات اگر پہنچے تو وہ لوگ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ اوورال جو کورٹ کچہری کے اندر جو کیسز جاتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، اس سے اعتراض کریں۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کہوں گا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جھوٹا مقدمہ دائر کر کے تم جب اپنے آپ کے اوپر خود یہ پابندی لگا رہی ہو اور تم جنت سے جب خود باہر نکل رہی ہو اور محروم ہو رہی ہو، تو پھر تمہاری زندگی میں آنے والا جو اگلا شوہر ہے، جو اگلا خامند ہے، وہ پھر کس حد تک تم سے یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ جب تم جنت سے خود باہر نکل گئی تو تم اس کی زندگی کے اندر وہ کون سے پھر نیک اعمال کرو گی جو اس کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اوائڈ کریں، اجتناب کریں، اور دنیا کی اس عارضی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں علاقے کے عمائدین کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچ سمجھ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا جہاں جو تم پہنو وہ اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ۔ یعنی جس طرح کے حقوق جو ہیں، جس طرح کی سماجی زندگی کے اندر تم برتاؤ کر رہے ہو، تم ڈیلنگ کر رہے ہو، تم کھا رہے ہو، پہن رہے ہو، جس طرح کی رہائش اختیار کر رہے ہو، اسی طرح کا ماحول تم اپنی خواتین کو بھی دو۔ اور خواتین کے لیے فرمایا کہ بچوں کو جننے والی، حمل کی تکلیف اٹھانے والی، بچوں کو دودھ پلانے والی، رحمات علی اولادہن، اور اپنی اولاد پہ بہت زیادہ رحم کرنے والی، لولا ما یاتین الی ازواجہن، حضور نے فرمایا یہ اگر عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتیں، حضور نے فرمایا لا دخل مصلیاتہن الجنت، یہ اپنے مصلوں سے سیدھی جنت چلی جائیں۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے ایک خاتون، اتنی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اگر آتی بھی ہے اور اس عائلی اور ازدواجی زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، محض وہ اپنی خامند کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، اپنے خامند کے حقوق کا خیال رکھے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس کی خواہش کو دیکھے اور دینداری کے ماحول کو اگر اختیار کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بعید نہیں ہے اللہ دخلا مصلیاتہن الجنت، وہ اپنے مصلوں پہ بیٹھیں گی، بس دنیا سے اٹھیں گی تو سیدھی جنت میں چلی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں زوجین کے حقوق کے باب میں قرآن اور سنت کی جو واضح تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور اس سلسلے میں کوئی سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں مزید تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بیوی قصوروار ہوتی ہے، مرد قصوروار ہوتا ہے، یا کوئی خارجی قصوروار ہوتا ہے اس میں؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں ہمارے سماج میں جو اکثر و بیشتر خاوند اور بیوی کے مابین جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے۔ وجہ اس کی اصل یہ ہوتی ہے کہ ایک بیچارہ غریب آدمی ہے جو دہاڑی دار ہے، وہ 1,000 روپے کی، میں اس کی اب سمپل مثال دیتا ہوں، وہ 800 1,000 روپے 1,200 روپے کی وہ دیہڑ لگاتا ہے۔ وہ جب واپس اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کی بیوی وہ ریکوائرمنٹس اس کے سامنے رکھتی ہے، وہ تقاضے کرتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ چیزیں میری پوری کرو، اب وہ بیچارہ نہیں پوری کر سکتا، مہنگائی ہے، یہاں ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب اس بنیاد پہ ان کے مابین یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ ان کے درمیان اختلاف نے پیدا ہونا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم اور تربیت کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 20% اس طرح کے امور ہیں جن کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ یا تو خاوند بیوی اپنی جہالت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کی باتوں کے اندر آ جائیں گے، یا دوسرے لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر ایک پرامن ماحول کو ڈسٹرب کرنے کا صبح و شام وہ پلان کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے انہیں ڈسٹرب کیا جائے۔ اس کا بہترین حل جو ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ خواتین کے اندر اگر تربیتی ماحول کو آپ اگر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار ہے ہمارے پاس کہ ہم دعوت اسلامی کے خواتین کے اس مدنی ماحول کو اختیار کرنے کے لیے خواتین کو اس طرح موٹیویٹ کریں، اور مردوں کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ سوسائٹی میں ہم اگر اس طرح کا ماحول اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پرامن ماحول ہو، عائلی اور ازدواجی زندگی کو پروٹیکشن حاصل ہو، تحفظ حاصل ہو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر 2-3 ماہ کا جو ہے وہ ایک تربیتی کورس جو ہوتا ہے وہ ضرور کروا لیا جائے۔ کافی حد تک اس میں تسلی آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے کہ جس طریقے سے جو ابھی ایشو بھی چل رہا ہے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے جو 8 مارچ کے حوالے سے جو مارچ کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو عورت مارچ کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کے کیا حقوق ہیں مرد کے اوپر، اور مرد کو کیا کرنا چاہیے کہ عورت کو یعنی کہ پورے اس کے حقوق دے، اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 2 احادیث مبارکہ میں نے اپنی گفتگو کی ابتدائی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھا پی رہے ہو، جس طرح کا رہن سہن تمہارا ہے، جس طرح کا تمدن تمہارا ہے، اسی طرح کا ماحول تم اپنی بیگمات کو بھی دو۔ جہاں تک بات ہے کہ خواتین کو کہ خواتین آزادی کے ماحول کی بات کرتی ہیں، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث شریف بیان کی ہے عورتوں کے اسی ماحول کے باب میں، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد ہمارے سامعین اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے عورت کی فطرت کے ساتھ، اس فطرت سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس فطرت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ المرأۃ خلقت من ضلع، کہ عورت کی تخلیق چونکہ پسلی سے ہوئی، اور تم اس کو سختی سے اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی باب کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان۔ عشیر کہتے ہیں خامند کو، حضور نے فرمایا خامدوں کی ناشکرا اور احسان کا انکار کرنے والی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا، حضور نے فرمایا تم ایک لمبا ٹائم ان عورتوں پر احسان کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ضروریات پوری کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر یہ عورت کوئی ایسی چیز تمہاری طرف سے دیکھے جو اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، تو یہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، حضور نے فرمایا یہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، اس فطرت سے ٹکرانا نہیں ہے۔
اور ظاہرہ مخالف جنس ہے، مخالف جنس کے ساتھ نباہ کرنا اور ایک کمٹمنٹ والا ماحول پیدا کرنا اگرچہ کافی مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس کے اندر بڑی سکونت ہے، اس کے اندر بڑی محبت ہے، اور اس کے اندر بڑی اچھائیاں ہیں اور برائیوں سے بچنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ اس لیے جو خواتین اسلام کے دیے ہوئے جو پاکیزہ ماحول ہے اور جو پاکیزہ ضابطے ہیں، جن کے اندر عزتیں ہیں، حرمتوں کا تحفظ ہے، مقام اور مرتبہ ہے، جن عورتوں کے لیے اسلام کا دیا ہوا یہ ماحول قابل قبول نہیں ہے، ان کے لیے یہ بڑی واضح وعید ہے جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شب معراج جب مجھے زیارت کروائی گئی، جب مجھے مناظرہ کروایا گیا، مشاہدہ کروایا گیا جہنم کا، تو میں نے جہنم کی ہولناکیوں میں یہ منظر بھی دیکھا کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں عورتیں ہیں، اور میں نے جبریل امین سے یہ سوال کیا کہ جبریل یہاں عورتوں کی اکثریت کی کیا وجہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں، ان میں سے کچھ چغلی کرتی تھیں، ان میں وہ عورتیں ہیں جو غیبت کیا کرتی تھیں، ان میں وہ ان عورتوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو اپنے خامدوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، اور ان کے اندر وہ عورتیں بھی ہیں جو اسلام کے دیے ہوئے عزت اور حرمت کے ضابطوں کو چھوڑ کر عزتوں اور حرمتوں کے سلسلے میں کہیں اور متلاشی رہتی تھی، اسلام کے دیے ہوئے ضابطوں پہ توجہ نہیں دیتی تھی، جس وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے عورتوں کی بڑی تعداد کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور جن عورتوں کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک معزز، محترم، متبرک اور خوبصورت ماحول اور محتشم ماحول، عزتوں اور حرمتوں کا پاسدار ماحول جن عورتوں کے دل اور دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، ان عورتوں کی دنیا بھی اللہ رب العالمین جنت بنا دیتے ہیں اور ان کی آخرت کو بھی اللہ رب العالمین جنت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مائیں عطا کرے، ہمیں وہ بیٹیاں عطا کرے جو عزتوں کی محافظہ بھی ہوں اور جو عزتوں کے اعتبار سے محفوظہ بھی ہوں، اور اللہ رب العالمین ان سے ہمیں جو اولاد کی نعمت عطا فرمائے وہ اولاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہوں۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تو ہم نے اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مختلف تقاریر میں بھی سنتے رہتے ہیں، اور مردوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ دین اسلام کو سامنے رکھ کر، یعنی کہ باقی تو ہو سکتا ہے وہ دین اسلام کو فالو نہ کرتے ہوں اتنا، لیکن اس معاملے میں وہ دین اسلام کو سامنے رکھتے کہ اپنی حاکمیت جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ آخری سوال ہے کہ آپ مردوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے اس حوالے سے؟ ایسا قرآن مجید میں ہے، اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ہم نے مردوں کو عورتوں کا نگران بنایا ہے۔ مردوں کو عورتوں کا نگران بنانے کا معنی یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہے کہ عورت نے کیا کھانا ہے، مرد ذمہ دار ہے کہ اس عورت نے رہنا کہاں ہے، مرد ذمہ دار ہے کہ عورت کی علاج معالجے کا معاملہ کس حد تک وہ کلیئر کر سکتا ہے اور اس نے کس حد تک کیا۔ یعنی عورت جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہے، اب اس کی ٹوٹل ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب مرد کے ذمے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ شرعی حوالے سے یا اخلاقی طور پر کسی آدمی کو اس بات کی گنجائش ہے کہ جو کسی عورت کو اپنے عقد میں لائے اور پھر اسے یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں، تم جاؤ جا کر کما کے لاؤ۔ یہ پہلی بات۔ یعنی ضابطے کے اندر سب سے پہلے شریعت نے یہ کہا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کا جو نگران بنایا ہے وہ اس لیے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اس لیے کہ وہ اپنے مالوں سے اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ اگر کوئی آدمی شرعی ضابطے کے اندر رہتے ہوئے عورت پر حاکمیت کا اظہار اگر کرتا ہے تاکہ وہ عورت اس کے ضابطے اور کنٹرول میں رہے اور وہ اس حاکمیت کے سائے تلے اس عورت سے شریعت کے اصولوں اور ضوابط کی پابندی کروائے، تو یہاں تک تو معاملہ درست ہے۔ لیکن محض اگر وہ اسے یہ کہے کہ میں تمہارا حاکم ہوں، تم نے نماز نہیں پڑھنی، میں تمہارا حاکم ہوں، تم نے پردہ نہیں کرنا، میں تمہارا حاکم ہوں، تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے گھر یہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ اعلیٰ حاصل قیاس، غیر شرعی حدود اور قیود اس کے اوپر اگر قائم کرنا، اس معنی میں اگر حاکمیت ہے تو یہ اخلاق کی نظر میں بھی گھٹیا حرکت ہے،
یہ رسول اللہ کی شریعت کی نظر میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں سماج کی کسی بھی سطح پر اس بات کو اگر ڈسکس کیا جائے تو وہ یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد اللہ عباسی صاحب زوجیت کے حقوق کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ مختلف سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ امید کرتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔